ایک وقت آئے گا کہ تمہارا رب تمہیں انہی لوگوں پر حکومت کروائے گا جنہوں نے تمہیں مشکل کے کنویں میں پھینکا تھا۔ تمہیں بس یوسف جیسا صابر بننا ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر ناممکن خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کو تقدیر کا بدلا ہوا دے سکتا ہے۔ وہی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اور صرف وہی کر سکتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں۔ آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے دنیا اسے گرا نہیں سکتی، اور جسے وہ گرائے دنیا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق ڈھال لیں۔ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی۔ تم دیکھنا، تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا ایک دن۔ جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے اپنے رب کا شکر ادا کرتے جاؤ گے۔ وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، وہ غفور الرحیم ہے۔ رب محنت کا بدلہ دگنا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں پریشانیوں میں گھیر کر ہمیں الجھنوں میں رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، اس کے سامنے گر گڑائیں اور اپنے لیے سکون مانگ سکیں۔ یہ سب اس کی مصلحتوں کا حصہ ہے۔ اس پر کامل یقین رکھیں، بس وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سکیں اور حالات میں بہتری نظر نہ آتی ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ بھی پریشان مت ہوئیے۔ اگر کسی چیز کو لے کر آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو اسے اپنے رب کے حوالے کر دیجئے، یقیناً آپ کا رب آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا انشاءاللہ۔